अस्सलाम वालेकुम। मर्द हो तो ऐसा, आज हम एक वाकई जो बेमिसाल शादियां हो रही हैं उनमें से एक शादी के मर्द को हम पेश कर रहे हैं जिन्होंने वाकई सुन्नत कायम की निकाह मस्जिद में। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी का खाना सिर्फ एक, वो है वलीमा, और सिंपल वलीमा ग्रीन गार्डन मुगलपुरा हैदराबाद में ये मुनक़िद हुआ। और ख़ास बात यह है कि एक घराना जो नौशा का घराना है, और माशाल्लाह से नौशा ने कोई फूल वरा भी नहीं पहने, इसलिए मैं तारुफ करा देता हूँ, ये वो नौजवान है। ये पूरा घराना दीनी तहरीकी ख़ानदान है। इनकी वालदा मोहतरमा अतिया रब्बी मदरसे की बानिया भी हैं, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी हैं, और इन्होंने ऐसी शादियों जहेज़ वरा के ख़िलाफ़ पूरी मुहिम चलाई हुई है। इनके वालिद अब्दुल रशीद साहब, इन्होंने भी तहरीकी ज़िंदगी गुजारी है। ख़ुद नौशा जो है एक बेहतरीन मुतहर्रिक नौजवान है, तहरीकी जहन रखते हैं। तो मैं सबसे पहले जनाब हाफिज़ अब्दुल राफे साहब साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं। अब्दुल राफे साहब, आपके तमाम साथियों की शादियां अटेंड कर रहे हैं आप, लाखों के, आपको मालूम है कितने में बिकता है? डॉक्टर 1 लाख में, 1 करोड़ में बिक रहा है, सारे दोस्त बिक रहे हैं ना, लेकिन आप बिल्कुल सस्ते में छूटे क्यों? क्योंकि हम वो शादी अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम वो शादी अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए छूट गए। क्योंकि वो जो है सुन्नत के अहम ख़िलाफ़ है, और अल्लाह के रसूल की जो नसीहतें हैं और किताब और सुन्नत के जो अहकामात हैं उसके बिल्कुल जो है मुखालिफ उनके अंदर जो है सरगर्मियाँ हैं, और जितने उसके अंदर एक्शंस है, जितनी जो है रसूमात है, और जितने भी जो है तरीक़ेकार है, वो जो है ताग़ूती और गैर इस्लामी निज़ाम और जो है दूसरे मज़ाहिब को अपना उसवा बनाने के नताइज में है। इसीलिए उसका बाइकआउट हर मुसलमान के लिए शरई तौर पे भी और अखलाक़ी तौर पे भी बिल्कुल जो है लाजिम है कि वो उनका जो है मुनक़ते करे। मैं एक सवाल और करूँगा कि आप अपने तमाम नौजवान साथियाँ माशाल्लाह पूरे स्मार्ट एजुकेटेड लोग हैं, और ऐसे बेशुमार लोग हैं, उन तमाम नौजवानों को आप कुछ तो पैगाम दें आज। ये तमाम लोग खुद चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों के लिए रास्ते आसान करे। हम भी इन्हीं के लिए ही दुआ करते हैं कि जो है ये जो है जितने भी है ना, इनके सामने जो है दुनियावी बैरियर्स आ रहे हैं, उनको तोड़ने की अपने अंदर इस्तिताअत रखे ईमान की क़ुव्वत से इंशाअल्लाह। अब्दुल रफ़ी साहब ने बहुत सही बात कही कि ये सारे नौजवान चाह रहे हैं, आज की पूरी नस्ल के यंग नौजवान लड़के लड़कियां ये चाह तो रहे हैं कि उनकी शादी सिंपल हो। उनके रास्ते की रुकावट, लड़कियों के रास्ते की रुकावट, सबसे बड़ा फितना उनकी माएँ हैं जो जहेज़ देना चाहते हैं हर कीमत पर। और लड़कों के लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो उनके बुजुर्ग हैं, और नौजवान बोल नहीं पाते। बिल्कुल जैसे खतना के दूल्हे बने थे, फिर बिस्मिल्लाह के दूल्हे बने, फिर रोज़ा रखी के दूल्हे बने, शादी में भी दूल्हे आके बैठ जाते हैं। अक्सर नौजवान बोलते हैं कि वाकई मैं नहीं चाहता था ये सब, अब्बा जान करे, ये फुप्पा पाशा करे, बातचीत में फुप्पा मामू ताया ये जाके वो करते हैं। तो इन नौजवानों को अगर आज की सुन्नत कायम करने का मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह ये लोग इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। जनाब शाहिद शमसी साहब, ये आज की दुल्हन की तरफ से वली भी हैं, ख़ानदान के बड़े भी हैं। शमसी साहब, आम तौर पर जो होता है, असल फितना लड़की वाले होते हैं कि अगर जहेज़ नहीं दिए तो बच्ची का मुश्किल हो जाएगा, खाना नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि बग़ैर किसी ऐसी शर्त के मुकम्मल सुन्नत पर करेंगे। आपने हिम्मत कैसे की? एक्चुअली असल में क्या है, हमारे अल्लाह के नबी के रसूल के मुताबिक, शरीयत के रसूलों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हमारे जहन में ये बात थी। लेकिन असल में होता क्या है, आज समाज में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग बदनामी के डर से कह रहे साहब लड़की को कुछ दहेज नहीं दिए तो बदनामी हो जाती, बुराई हो जाती, ऐसा समाज में गलत मैसेज चला जाता हमारा। तो लड़कों की तरफ से पहल हो रही है। लड़का अगर पहल करता है, लड़के वाले अगर पहल करते हैं तो उसमें ये चीज़ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, मामला यही है। जज़ाकल्लाह। भाई अब्दुल रशीद साहब, आप ये बोलिए कि आपको मुखालिफतें नहीं हुई ख़ानदान की तरफ से, अरे इतना सस्ता छोड़ दे रहे बच्चे को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हमारे ख़ानदान में इसी तरह से जहन साजी होती आई हुई है। उसकी वजह यही है, हमको सपोर्ट हमारे ख़ानदान से मिला कि हमारे ख़ानदान में ददियाल में, ननियाल में और ख़ुद मेरे ससुराल में, और हमारी भी जहनीत यही है, और दोस्तों के सर्कल में हम शुरू से इसी जहन को रख के चलते थे। मेरी खुद शादी भी जो है बिल्कुल सिंपल से शादी सी हुई थी, और मेरी बहनों की शादी भी सिंपल हुई, और भी मेरे चचाजाद भाई हैं, सबकी इसी तरह से हुई है। ये जो मेरे इख्तियार में था मेरे लड़के की निकाह का, और हमारे समदी साहब की ताउन से
ہم اس کو مزید جتنا ہو سکتا تھا سنت کے اعتبار سے اور شریعت کے اصولوں کے اعتبار سے ہم نے کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے میسیج کو وہ تمام نوجوانوں کو اور خاص کر جو نوجوانوں کے پیرنٹس ہیں ان کو یہ میسیج پہنچے کہ دیکھیے شادی بالکل آسان اور سمپل کریے اور بچوں کی شادی آپ نوجوانی میں کر دیجئے, فتنوں سے بچ جائیں گے اور آپ کو گھر میں الحمدللہ اتنا اچھا ایکسپیرینس محسوس ہوگا. نوجوان دلہا دلہن آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ کی سرپرستی پہ رہیں گے, ان کا فرسٹریشن پہلے ہی ختم ہو جائے گا. الحمدللہ کافی خوشیاں آئیں گی. میرا میسیج یہی ہے آج قوم کو, عوام کو, کہ آپ نکاح میں جلدی کریں تاکہ برائی سے بچ جائیں اور آپ بھی اس گناہ کو نہ اٹھائیں جو بچے کسی وجہ سے غلطی سے کر دیتے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ, قابل مبارکباد ہیں جس عظیم سنت کو انہوں نے قائم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کفو مل جائے تو پہلے نکاح, بعد میں کیریئر یا ایجوکیشن. لیکن اس کو توڑنے کے, اس اصول کو توڑنے کے یا اس حدیث کی نافرمانی کے نتیجے میں آج لڑکے لڑکیاں 28, 29, 30 سال کی ہو رہی ہیں, غلط کاریوں میں پڑھ رہی ہیں. لیکن جو بھائی عبدالرشید صاحب نے پڑھایا, نوشاہ عبدالرافع حافظ ہیں, گریجویشن کے فائنل ایئر کے ہیں, ابھی انہوں نے نوکری نہیں شروع کی, کیریئر شروع نہیں کیا, لیکن پہلے نکاح. سبحان اللہ, یہ ہے وہ اسپرٹ. میرا نام محمد اسد ہے. جی اور میں مغل پورے کا رہنے والا ہوں. جی کیسی لگی شادی ہے؟ بہترین. میں بہت خوش ہوں کہ آج کے زمانے میں جب لوگ سوسائٹی کی سنتے, شریعہ کو سیکنڈ پریفرنس دیتے, یہاں پر میرے بھائی عبدالرافع شریعہ کو پہلے پریفرنس دیے, تو یہ بہت صحیح کام کرے انہوں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا بھی آگے کرنا چاہیے لوگوں کو. شریعہ کو ہمیں پہلے پریفرنس دینا چاہیے, اس کے بعد سوسائٹی کی سننا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم جب یہ دینا شروع کریں گے تو ہمارے جو بھی تمام پرابلمز ہیں وہ سب پورے ختم ہو جائیں گے. کیا آپ بھی ایسا نکاح کریں گے؟ انشاءاللہ. کیونکہ آج کے 99% بوائز یہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تھے, بچی والے زبردستی دیے. نہیں, وہ بہانہ ہے میرے نظر میں. آپ نہیں چاہ رہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور چوائس, آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ شریعہ پہ عمل کریں. جو بھی سامنے والے بول رہے ہیں ان کی, اگر انہوں غلط ہے تو غلط ہے بول کے پہلے ٹائم پہ ہی بول دیجیے. کیسی لگی آج کی شادی؟ بالکل ایک آئیڈیل میرج ہے اور بہت انسپائر ہے, ایگزامپل سیٹ کرے آپ کی سوسائٹی میں, جو مطلب سوسائٹی کے اگینسٹ جا کے جیسے یہ بولے آج لوگ کیا کہیں گے اور یہ سب چیزیں بہانے, اور ایٹ لاسٹ وہی جیسے آپ بولے کہ بولتے کہ ارے ہم نہیں چاہتے تھے لیکن سو پھر سماج اور پھر پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ. نہیں انشاءاللہ ارادہ ہے بہت جلدی ہے. ایسا کریں گے؟ جی بالکل بالکل, پہلے سے ذہن نشانی ہے. اور مطلب صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے غالباً ایک حدیث یاد آ رہی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی. جب ان کا نکاح ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مطلب حاضری ہوئی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا کچھ مطلب کپڑے پہ لگا ہوا تھا ان کے, تو کچھ مٹھائی کا, زعفران کا کچا, تو ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا میرا نکاح ہوا ہے. تو مطلب اتنی عام, تو انہوں نے افینڈ بھی نہیں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بس میرا نام محمد عبداللہ خان ہے, مغل پورے کا ہی رہنے والا ہوں میں. عبداللہ خان صاحب کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی شادی کر کے بتائیں گے. اب آپ ذمہ دار ہیں. اگر فرض کریں لڑکی والے زبردستی کرتے ہیں, آپ کریں گے نہیں چاہیے, لڑکی والے زبردستی کرتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ جی ایٹ دی اینڈ ہمارا ہی ڈیسیجن ہے, ہم شروع سے ایسا اسٹرکٹ بتا دینا چاہیے, ہم بالکل نہیں لیں گے. ہم ایسا آپشن ہی نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ لڑکی والے دیں گے. سر ہمارے اگر انہوں نے اصرار کیا تو آپ وہ کینسل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ جی بے شک کینسل رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں. میرا نام محمد صفی الدین, مغل پورے سے رہنے والا. ماشاء اللہ, صفی الدین صاحب مغل پورہ. بھائی کیا ارادہ ہے؟ بالکل انشاءاللہ نکاح ہی کرنا ہے سادگی کے ساتھ. ہاں بس. کیسے لگا آج کا یہ؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. اگر سیم ٹائم یعنی کہ مغرب میں نکاح شام میں ولیمہ کرے تو یہ بھی بہت شاندار مثال ہو سکتی ہے. جی کریں گے یہ؟ بالکل انشاءاللہ. میرا نام محمد جنید شمسی ہے, میں دلہن کا بھائی ہوں. ہاں بھائی, کیسی لگی شادی ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھی لگی, سنت کے مطابق تھی. میرا نام عبد المغنی فیضان ہے. آپ بھی کریں گے ایسا؟ جی انشاءاللہ. اگر لڑکی والوں نے زبردستی کی تو ہم بھی ان کو بولیں گے, جتنا اپنی زبردستی ہم بھی کریں گے اپنی طرف سے. اور اگر آپ کے والدین خود آپ پہ زبردستی کرے تو؟ نہیں انشاءاللہ, والدین کی طرف سے تو زبردستی نہیں. ہاں سر, آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا, لیکن آپ سے یہ کروں گا کہ آج کل لڑکی والے زیادہ حریص ہیں یا لڑکے والے؟ معاشرے میں دیکھا جائے تو زیادہ تر لڑکی والوں کا رجحان زیادہ ابھی محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے ایک اپروچ آتی ہے کہ ہم ڈاوری خود سے دینا چاہتے ہیں, خوشی سے دینا چاہتے ہیں. اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے, وہ ہم میں سے نہیں, مجھ میں سے نہیں. تو اتنی بڑی سنت ادا کر رہے ہیں, آدھا دین مکمل کر رہے ہیں, اور
پھر اللہ کے رسول کے سنتوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو یہ شادی قبول ہے اللہ رب العزت کے نزدیک؟ یہی بہت بڑا سوال ہے ہمارے نزدیک. تو معاشرے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیسی لگی آج کی شادی؟ ماشاء اللہ بہت بہترین اور مثالی شادی لگی. یہ جو بات لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کیا بولتے سو نکاح کو جو ہے سو آسان کرو اور جو ہے زنا کو جو ہے مشکل کرو. آج کے پرفتن دور میں ایسا ایگزامپل سیٹ کرنا جو ہے بہت کیا بول سکتے ہیں ایک ایگزامپلری چیز ہے, بہت بہترین چیز ہے یہ آج کے دور پہ ایسا کرنا. اور نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جو بولتے کہ پہلے سیٹ ہو جاؤ پھر کرو, اس میں نوجوان جو ہے بہت سے جو ہے کیا بولتے سو ڈیفیکلٹیز میں پڑتے ہیں اور جو ہے تو بہت سے جو ہے ایڈکشنز یہ سب چیزوں میں بھی آج کے پرفتن دور میں لوگ مبتلا ہونے کا جو ہے بہت چانس ہے. محمد سعد الدین صاحب کیسی لگی آج کی شادی؟ الحمدللہ اچھی تھی, مثالی نمونہ تھا آج کی شادی. کیا یہ نمونہ قائم کریں گے آپ؟ انشاءاللہ کوشش تو رہے گی. مغل پورے جی الحمدللہ بہت ایسی شادی ہے الحمدللہ کبھی ایسا سکون نہیں ملا, لیکن الحمدللہ بہت سمپل اور بہت دل کو چھونے والی شادی ہے. میرے بھائی کو اللہ اچھا رکھے, عبدالرافع کو. اچھا, آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت اچھی اچھی تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, نام نہیں لوں گا میں, لیکن ہر تحریک میں ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن شادی کے معاملے میں آ کے پھسل جاتے وہ, اور شادی کرتے کس کے ہیں؟ دیوی دیوتاؤں کے طریقے پہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی آج کل جو ماحول چل رہی ہے کہ چلتے جو سیریلہ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے ماں باپ, تو ماں باپ اور جو ہے نا بچے سب اس میں آ کے چکر میں یہ تصور بنا لیا کہ یہی ایک طریقہ ہے اور ہمارا نبی کا طریقہ آسان نہیں ہے سمجھ رہے, لیکن ہمارے نبی کا طریقہ ہی سب سے آسان ہے. اور کیا بولتے ہیں آپ اگر ایسی شادی زیادہ عام ہو تو شاید لوگوں کو سمجھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. مولانا نصیر الدین صاحب, ان کے نواسے اور خالد عبدالعظیم کے بیٹے, صرف ایک ہی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج کی شادی کیسے لگی؟ الحمدللہ سنت کے مطابق اور بہت ہی خوشی ہوئی. جیسا ہمارے بھائی عبدالرافع ہمیشہ سے جس ارادہ تھا اس پر قائم رہے اور اس کے مطابق نکاح اور ولیمہ مکمل کیا. الحمدللہ اس پر بہت خوشی اور مبارکباد. ایسی شادیاں جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں, ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کی جو مہم تھی اس کے اولین سرپرستوں میں نصیر الدین صاحب تھے. انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہمارے یوٹیوب چینل پر ان کی پوری ویڈیوز ہیں آج بھی. مگر اس طریقے میں کہ آپ ساتھ دیں گے کہ جو نبی کے طریقے پہ نہیں کر رہا, جہیز لے رہا, کھانا لے رہا, اس کی شادی کا رخا واپس کرو. انشاءاللہ ضرور. بہت مثالی شادی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے اور آج کل کے معاشرے کے حساب سے بہت بہترین ماشاءاللہ مثالی شادی ہے. اللہ کے آپ کریں گے یہ ہمت؟ انشاءاللہ ضرور. یہی ہمت کے ساتھ, یہی اسپرٹ کے ساتھ میں شادی کروں. جیسے نوجوانوں جو سنت پہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے راستے کی رکاوٹ لڑکی کے ماں باپ ہیں یا لڑکے کے؟ لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے زیادہ پریشر مطلب دینے کا ہوتا ہے اور لڑکوں کی طرف سے بھی ہے. یہ دونوں طرف کا ہو سکتا. اگر ماں باپ لڑکے کی ماں باپ اگر فورس کر کے اگر لینا چاہ رہے تو ویسا بھی لے سکتے ہیں, یا نہیں تو لڑکی کے دونوں طرف کا موسٹلی دونوں طرف کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بات کا انیشیٹو نہیں لیا جاتا رشتے سے پہلے کہ دہیز لینا چاہیے یا نہیں تو شادی سیدھی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس عظیم سنت کو قائم کرنے والے نوشا اور عروسہ کو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں مجاہد پیدا ہوں, ان کی نسلوں میں صحیح سچے مسلمان پیدا ہوں, صحابی جیسے کردار کے لوگ پیدا ہوں. کیونکہ جو سنت انہوں نے قائم کی ہے وہ معمولی سنت نہیں ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی دعا کیجئے, ہم بھی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے.